الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، جامعہ مدینۃ العلم فیصل آباد کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ میں چونکہ کچھ ماہ سے ہر مہینے جامعہ مدینۃ العلم آتا ہوں، اس لیے میرے مفصل بیان کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے قبل بھی آپ نے تفصیل سے بیان سنا، میرے بعد بھی تلاوت، نعت اور بیانات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کریں۔ اس وقت جو طلباء آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ تقریب ان کے اعزاز میں منعقد ہوئی ہے، اور دورہ حدیث شریف میں انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں ایک اہم کتاب صحیح بخاری کا آخری درس ہوگا، اور آپ حضرات کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ درس حدیث کے لیے تشریف لانے والے بزرگ وہ ہیں جو کئی سال تک دارالعلوم دیوبند میں اسباق پڑھاتے رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے درس کے آخر تک تمام حضرات شرکت فرمائیں، اور جب تک دعا نہ ہو جلسے سے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کا درس تفصیل سے وہ پیش کریں گے، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک عنوان پیش کر کے اس پر امام بخاری کا مزاج پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آئے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند امام بخاری کا مزاج ان کے موافق ہے یا امام بخاری کا مزاج ان کے مخالف ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ صحیح بخاری اگر ہمارے خلاف ہوتی یا ہم امام بخاری کے خلاف ہوتے تو اس قدر اہتمام سے صحیح بخاری کا درس کیوں دیا جاتا؟ اس کا معنی کہ امام بخاری سے ہمیں کوئی مخالفت نہیں، امام بخاری ہمارے امام اور پیشوا ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم کی علامات، اور جو صراط مستقیم پر چلے اس کے انعامات، یہ تین باتیں تفصیل طلب ہیں، اور میں اجمالاً بھی تین باتیں پیش نہیں کر رہا۔ میں آپ کے سامنے اس وقت ایک بات عرض کرتا ہوں کہ صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں،
اس سے پہلے معنی بتانا ضروری ہے، وگرنہ علامت کا نفع نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اس کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حد سے گزر جانے کو افراد کہتے ہیں، حد سے اتر جانے کو تفرید کہتے ہیں، حد پہ رہنے کو اعتدال کہتے ہیں۔ اس کے لیے شریعت میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حد سے گزر جانے کو الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جانے کو بدعات کہتے ہیں، اور حد پہ رہنے کو مسلک اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور یہی مسلک اہل سنت والجماعت وہ ہے کہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میں اس پر 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ صراط مستقیم کا معنی کھل لے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہیں، الہاد والا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پر ہیں، نبی بھی ہر جگہ پر ہیں، یہ بدعات والا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نبی مدینہ، اللہ ہر جگہ پہ، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کوئی نبی معصوم نہیں، الہاد والا ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کے بعد بھی معصوم ہیں، بدعات والا ہے۔ جو کہتے ہیں معصوم پیغمبر کی ذات ہے، بعد میں محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے نبی کی قبر پہ جا کے صلاۃ پڑھیں پھر بھی نہیں سنتے، الہاد والا ہے۔ فیصل آباد سے پڑھیں تب بھی سنتے ہیں، بدعات والا ہے۔ پیغمبر کے روزے پہ پڑھیں اللہ سنا دیتے ہیں، فیصل آباد سے پڑھیں پہنچا دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے مسافہ 2 ہاتھ سے نہ کرو، الہاد والا ہے۔ ایک کہتا ہے 2 ہاتھ سے کرو، 7 پاؤں بھی چاٹنے شروع کر دو، یہ بدعات والا ہے۔ مسافہ 2 ہاتھ سے کرو اور پاؤں نہ چاٹو، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ پگڑی اور ٹوپی نہ لو، الہاد والا ہے۔ پگڑی لو اور سبز رنگ ہی کی لو، بدعات والا ہے۔ پگڑی اور ٹوپی لو اور رنگ کی پابندی نہ کرو، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ فرض نماز پڑھو، دعا کا انکار کر دو، یہ الہاد والا ہے۔ نوافل کے بعد بھی دعا ضرور مانگو، بدعات والا ہے۔ فرض کے بعد اقرار کر لو، نوافل کے بعد کی اجتماعی کا اقرار نہ کرو، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ 20 تراویح کا انکار کر دو، الہاد والا ہے۔ 20 مان کے دعا پہ لڑنا شروع کرو، یہ بدعات والا ہے۔ 20 تراویح مان کے دعا پہ نہ لڑو، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ولی کی کرامت نہ مانو، الہاد والا ہے۔ کرامت مان کے ولی سے مانگو، بدعات والا ہے۔ ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگو، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے سمجھیں صراط مستقیم کیا ہے تو پھر اللہ سے مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے، سمجھیں نہ تو مانگنے کا مزہ کیا آئے گا۔ اس لیے نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن میں 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 من النبیین، النبیین۔ نمبر 2 الصدیقین۔ نمبر 3 الشہداء۔ نمبر 4 الصالحین۔ یہ صراط مستقیم کی علامتیں ہیں۔ علامت کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہم اجمی ہیں، عربی جانتے نہیں ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے، حدیث پڑھ نہیں سکتے، عمل کریں گے کیسے؟ نہ عربی آتی، اگر آ جائے تو ترجمہ نہیں آتا، اب عمل کیسے کریں؟ ایک شخص کی 60 سال عمر ہے، وہ کفر پہ تھا، آج کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کتنی عمر میں قرآن پڑھے گا، کتنی عمر میں حدیث پڑھے گا، کتنی عمر میں ترجمہ تفسیر تشریح پڑھے گا اور پھر عمل کرے گا۔ اللہ نے صراط مستقیم کی علامتیں بیان فرمائیں جو بڑی آسان ہیں۔ فرمایا نمبر 1 علامت یہ ہے
تم اس راستے پہ چلو جس پہ نبی چلتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، جہاں جا کے رک جائے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ یہ بات تو بڑی آسان ہے، لیکن فیصلہ بات میں نبی ہے ہی کوئی نہیں، ہم کس کے راستے پر چلیں؟ فرمایا الصدیقین، جس راہ پر صحابی چلے صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو فیصلہ بات میں صحابی کہاں سے آئے گا؟ ہم کیسے صراط مستقیم پہ چلیں؟ یہ نظریہ یاد رکھنا، حضور آئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، حضور دنیا سے گئے ہیں، صحابیت کا دروازہ بند ہے، نبی کے آنے پہ نبوت کا دروازہ بند، نبی کے جانے پہ صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ فرمایا والشہداء، جس راہ پہ شہید چلے صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ یہ تو بزدل طبقہ ہے، جہاد کے نام سے بھدکتا ہے، نہ جہاد کریں گے نہ شہید ہوں گے، یہاں تو شہید بھی کوئی نہیں ہے، ہم صراط مستقیم پہ کیسے چلیں؟ فرمایا الصالحین، اولیاء کو دیکھ لو، صالحین کو دیکھ لو، جس راہ پہ چلیں صراط مستقیم ہے، جہاں پہ رک جائیں وہ جنت الفردوس ہے۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، نبی قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا، صحابی بنے گا نہیں، ہو سکتا ہے کسی خطے میں شہید بھی نہ ہو، لیکن یوں نہیں ہو سکتا کسی خطے میں کسی خطے میں ولی نہ ہو۔ اگر ولی نہ ہوتے اللہ حکم نہ دیتے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ حکم وہی دیتے ہیں جس پر بندہ عمل کر سکے۔ اس کا معنی کہ جب تک قیامت نہیں آنی صادقین اولیاء ہوتے رہیں گے۔ تو صراط مستقیم کی علامتیں کتنی ہیں؟ بولو، چار۔ سبق کی طرح بیان کو سننا، صراط مستقیم کی علامتیں کتنی ہیں؟ چار۔ پہلی علامت نبی، دوسری علامت صحابی، تیسری علامت شہید، اور چوتھی علامت ولی، اولیاء، بزرگ، اکابر۔ یہ چار علامتیں ہیں۔ یہ اللہ نے چار علامتیں بیان کیوں فرمائی ہیں؟ نمبر ایک، نبی آنا نہیں، صحابی بننا نہیں، ہر جگہ پہ شہید ہونا نہیں۔ تو چوتھی علامت اولیاء کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اس دور میں جس نے دین پہ چلنا ہے اس کو اولیاء کا دامن پکڑنا ہوگا، جس نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اس نے اولیاء کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ یہ خدا نے کتنی آسان بات سمجھائی ہے، اور یہ آسان بات کیوں فرمائی؟ میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے۔ میں سرگودے سے آیا، مدینۃ العلم آنا ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آنے والا پہلی بار آیا، اس کو راستہ معلوم نہیں ہے، ہم موٹر وے سے فون کرتے ہیں کہ مولانا محمد نواز آپ یہ فرماؤ مدینۃ العلم کا راستہ کیا ہے؟ مولانا کہتے ہیں موٹر وے سے اتریں تو آپ سیدھے چلے جائیں، الائڈ اسپتال کراس کریں تو بائیں طرف ہو جائیں، آگے ٹی بنے گی تو پھر بائیں طرف ہو جائیں، آگے پھر ٹی ہوگی تو بائیں طرف ہو جائیں، چند قدم پہ دائیں طرف ہو جائیں، آگے نالا ہوگا تو دائیں طرف ہو جائیں، آگے پل ہوگا تو بائیں طرف ہو جائیں، پھر یو ٹرن لیں پھر بائیں طرف ہو جائیں، آگے جامعہ مدینہ علم ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں پہلی بار آیا ہوں، کوئی آسان بات کرو۔ مولانا فرماتے ہیں چلو یوں کریں، جب آپ موٹر وے سے نیچے اتریں گے اور جو ہی آپ نے موٹر وے سے نیچے اترنا ہے، آگے سفید رنگ کی گاڑی ہوگی، اس پہ پگڑی والا طالب علم بیٹھا ہوگا، ڈبل اشارے چل رہے ہوں گے، آپ اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دیں، جس راستے سے گاڑی گزرتی جائے وہ مدینۃ العلم کا راستہ ہوگا، جہاں گاڑی رک جائے وہی مدرسہ ہوگا۔ اللہ سمجھا رہے ہیں جس راستے سے ولی گزرتا جائے وہ صراط مستقیم ہوگا، جہاں ولی رک جائے وہی جنت الفردوس ہوگا۔ اس سے آسان تو راہ ترتیب ہو سکتی ہے؟ میرے تعجبات ہیں، اور اس پر مستقل انشاءاللہ ایک کتاب آئے گی، آپ 2 سال میں دیکھ لیں گے، تعجبات نام ہوگا۔ میرے تعجبات کیا ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو تقلید نہ کرو، تحقیق کرو تقلید نہ کرو۔ کیوں؟ کہتے ہیں دین بہت آسان ہے۔ مجھے تعجب یہ ہے، تحقیق مشکل ہے، تقلید آسان ہے، آپ دین کو آسان بھی کہتے ہیں، تقلید کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یا کہہ دو دین مشکل ہے تو تحقیق کرو، اور جب کہتے ہو دین آسان ہے تو پھر تقلید کرو۔ آسان راستہ تحقیق والا نہیں ہے، آسان راستہ تقلید والا ہے، آسان راستہ تقلید والا ہے۔ تو صراط مستقیم کی نشانیاں کتنی ہو گئیں؟ 4۔ نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ ذرا توجہ رکھنا، یہ 3 نشانیوں کے لیے اللہ لفظ الگ الگ لائے ہیں۔ جیسے النبیین ہے ایسے الصدیقین ہے،
دونوں کا وزن ایک جیسا ہے. الشہداء کا وزن الگ ہے, الصالحین کا الگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ النبیین جیسے, الصدیقین ویسے, دونوں لفظ ایک جیسے ہیں. الشہداء کا لفظ اور طرح ہے, صالحین کا اور طرح ہے. اس کا نقطہ یہ ہے, نبیین نبی کی جمع ہے, الصدیقین صدیق کی جمع ہے. صدیق سے مراد صحابی ہے, ایک نبی ہے اور ایک صحابی ہے. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ بات سمجھو, نبیین نمائندہ خدا ہے, صدیقین نمائندہ مصطفیٰ ہے. اور آپ جانتے ہیں انبیاء 1.25 لاکھ ہیں, اصحاب پیغمبر بھی 1.25 لاکھ ہیں. تو جتنے نبیین ہیں اتنے صدیقین صحابہ ہیں. خدا نے محمد مصطفیٰ کو اعزاز دیا ہے, میرے محمد یہ تیرا اعزاز ہے. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. تو جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے. تجھ پر نمائندگی خدا ختم ہے تو ان پر نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے. تیرے بعد کوئی نمائندہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے. ان کے بعد نمائندہ مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے. آگے والشہداء فرمایا, والمجاہدین نہیں فرمایا. والشہداء فرمایا, والمجاہدین نہیں فرمایا. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک شہید ہوتا ہے, ایک مجاہد ہوتا ہے. میں نے پگڑی سفید باندھی ہے, طالبان کی طرح ہے. گاڑی بڑی رکھ لوں, طالبان کی طرح ہے. اندر 2 گن مین رکھ لوں, طالبان کی طرح ہے. اور میں کہوں یہ میں مجاہد ہوں, مجھے جہاد کے نام پہ چندہ دو, تمہیں دھوکہ لگ جائے گا. ہو سکتا ہے مجاہد ہو, لیکن اگر میں قتل ہو جاؤں اور میری لاش پڑی ہو تو پھر پوچھو شہید ہے یا نہیں. اب پتہ چل جائے گا شہید کون ہے, شہید کون نہیں ہے. مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے, شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا. خدا نے والمجاہدین نہیں فرمایا, والشہداء فرمایا ہے. اور عجیب بات ہماری سمجھ سے بالا ہے. آج یہ دور ایسا ہے بندہ خود کو مجاہد بھی کہے, اعلانیہ بھی پھرے, یہ بڑی مشکل سی بات ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے مجاہد کو دیکھ لو, یہ بھی مجاہد ہے, یہ بھی مجاہد ہے. اور بھئی اپنا شہید دکھا دو, کہانی غیبانہ جنازہ پڑھ لو, ہم شہید دکھا نہیں سکتے. اور بھئی ان حالات میں مجاہد چھپایا جاتا ہے, شہید دکھایا جاتا ہے. تم مجاہد دکھاتے ہو اور شہید چھپاتے ہو. خدا نے والمجاہدین نہیں والشہداء فرمایا, ان سے شہید دیکھو. نہیں سمجھے؟ ان کے یہ غیبانہ جنازہ نکلا اس لیے ہے تاکہ شہید دکھانا نہ پڑے. دکھائیں گے تو راز کھل جائے گا نا. بھئی 2 دن سے لاش محفوظ کیوں نہیں ہے, اس کو چھپا لو اور کہہ دو غیبانہ نماز جنازہ ہے. فرمایا نمبر 1 نبیین, نمبر 2 صدیقین, نمبر 3 شہداء, نمبر 4 صالحین. توجہ رکھنا, آج کوئی بندہ دین کے نام پہ دین سے دور کرنا چاہے, وہ نبیین سے دور نہیں کرتا, صدیقین سے دور نہیں کرتا, شہداء سے دور نہیں کرتا. نبی کا انکار کرے تو لوگ کہتے ہیں بے ایمان ہے. صحابی کا انکار کرے کہتے ہیں بے ایمان ہے. شہید کا انکار کرے کہتے ہیں بے ایمان ہے. دھوکہ دینے کے لیے انکار اولیاء کا ہوتا ہے, ولی کا ہوتا ہے, بزرگان دین کا ہوتا ہے, اسلاف کا ہوتا ہے. یہ کیا تم دیوبند والوں نے بزرگ لگا رکھا ہے, اکابرین کی رٹ لگا رکھی ہے. مشائخ کی بات کرتے ہو, بات کرنی ہے اللہ کی کرو, بات کرنی ہے نبی کی کرو, بات قرآن کی کرو, بات رسول کی کرو. تم ولیوں کی بات کرتے ہو, چھوڑو ولی کیا ہوتا ہے. بات تمہیں کرنی چاہیے نبی کی, بات کرنی چاہیے قرآن کی, بات کرو اللہ کی, بات کرو حدیث پاک کی. اللہ نے علامات بتائی ہیں تو 4 بتائی ہیں, نبیین, صدیقین, شہداء والصالحین. اس کا معنی یہ ہے اگر امت کو آج دین سے جوڑنا ہے, صالحین سے جوڑ دو, یہ شہداء سے جڑ جائے گی. شاہدین سے شہداء سے جوڑو, صدیقین سے جڑ جائے گی. صدیقین سے جوڑو, یہ نبیین سے جڑ جائے گی. نبیین سے جوڑو, یہ خدا سے جڑ جائے گی. دین سے توڑنا ہے تو توڑنے کا پہلا راستہ صالحین سے توڑو, اولیاء سے توڑو, اکابر سے توڑو. میں جو پوری دنیا میں اکابر کے دفاع کی جنگ لڑتا ہوں, بعض بدبختوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور مجھے کہتے ہیں اصل تو ختم نبوت ہے, اصل تو صحابہ ہے, یہ کیا تو نے فقہا کی بات کی ہے. میں کہتا ہوں نانا, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مدینہ العلم کا دار الحدیث بچا
بچانا ہے اس گیٹ کو بچاؤ. یہ گیٹ بچ گیا دارالحدیث بچ جائے گے. یہ گیٹ ٹوٹ گیا دارالحدیث بھی تباہ ہوگا. الصالحین دروازہ ہے, امت کو یہاں پہ روک دو, یہ دروازہ مت ٹوٹنے دو. شہداء بھی بچیں گے, وہ بچ گئے. صحابہ بچیں گے, صحابہ بچ گئے. نبیین بچیں گے, نبیین بچ گئے. خدا بچ جائے گا. اگر سب کو محفوظ رکھنا ہے تو صالحین پہلی سیڑھی ہے, اس سیڑھی کو مت توڑو, اوپر کا سارا دین بچ جائے گا. یہ سیڑھی ٹوٹ گئی, اوپر جانا بہت آسان ہوگا. اولیاء پر روک دو, یہیں پہ روک دو, یہیں پہ بس. صالحین روکو, اولیاء پہ. میں نے یہ تھوڑی سی تمہید باندھی ہے. نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی, نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات, چوتھی اور آخری علامت کیا ہے؟ والصالحین, اولیاء, بزرگ. اس پر میں بخاری پڑھتا ہوں. میں نے کہا میں نے بہت کم وقت میں بات کرنی ہے, بہت کم وقت میں. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب لکھی ہے. بھئی کتاب کس کی ہے؟ قاری حدیث پاک کی. امام بخاری باب کام کرتے ہیں, باب من خص بالعلم قوما دون قوم, کہ بعض مسئلے بعض کو بتاتے ہیں اور بعض کو نہیں بتاتے. امام بخاری دلیل کیا ہے؟ فرماتے قال علی, حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا. بھئی علی کوئی نبی ہیں, نبی کی بات بتاؤ نا. فرمایا نہیں نہیں, نبی کی بات ماننی ہے, علی کی بات بھی ماننی ہے, پیغمبر کی بات ماننی ہے, حضرت علی کی بات بھی مانو. حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کو مسئلے وہ بتاؤ جو ان کی عقل کے موافق ہیں. اوپر کی باتیں کرو گے. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, لوگ اللہ رسول کو جھٹلا دیں گے. بات حضرت علی کی ہے. چلیے حضرت علی تو صحابی ہیں, آگے چلیں. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں, باب السجود علی الثوب فی شدت الحر, اگر گرمی ہو, نیچے مسلح نہ ہو, آدمی چٹیل میدان زمین پہ کھڑا ہو اور اس نے پگڑی باندھی ہو, اس نے ٹوپی لی ہو, تو گرمی سے بچنے کے لیے کیا پگڑی اور ٹوپی ماتھے پہ رکھ کے سجدہ کر سکتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں قال الحسن, حسن بصری نے فرمایا. او بھئی نبی کی بات کرو نا, حسن بصری تو تابعی ہے. فرمایا نہیں نہیں, بات نبی کی ماننی ہے, بات علی صحابی کی ماننی ہے, بات تابعی کی مانو. حسن بصری فرماتے ہیں وکان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ ویداہ فی کمہ, ارے صحابہ جب نماز پڑھتے, ضرورت پڑتی تو ٹوپی پہ سجدہ کر لیتے, پگڑی نیچے کر کے سجدہ کر لیتے. توجہ رکھنا, میں ایک دلیل دینے لگا. لوگ کہتے ہیں جی ٹوپی پہن کے نماز پڑھو, پگڑی پہن کے نماز پڑھو. دلیل کہاں پر ہے؟ میں نے کہا دلیل صحیح بخاری میں ہے. کہا جی دلیل کیسے؟ میں نے کہا امام بخاری ایک روایت مالک بن حویرث سے لائے ہیں. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نہ نبی کو میں نے دیکھا, نہ نبی کو تو نے دیکھا. پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا انہیں صحابہ کہتے ہیں. نبی نے صحابہ سے فرمایا تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. اس کا معنی صحابی نماز ایسے ہی پڑھتا جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا. تو امام بخاری کہتے ہیں, حسن بصری کہتے ہیں قان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ, صحابہ نماز پڑھتے تو پگڑی پہن کے پڑھتے, نماز پڑھتے تو ٹوپی پہن کے پڑھتے. صحابی نماز ایسے پڑھتا جیسے نبی کو دیکھا ہے, ایسے نماز پڑھتے جیسے نبی کو دیکھا ہے. میں کھلے عام بات کہتا ہوں, یہ بخاری پڑھی ہے, تم چٹ لکھ کے مجھے دے دو. نہیں جی بخاری میں فلاں روایت بھی ہے, صحابہ ننگے سر پڑھتے تھے, تم بھی دے دو. میں نے روایت پڑھ دی ہے, صحابہ پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے. آگے چلیے, تابعین سے بھی آگے نکلتے ہیں. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب الاخذ بالیدین, مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرو, دو ہاتھ سے نہیں, دونوں ہاتھوں سے کرو. دلیل کا حماد بن صافحہ, حماد بن زید ابن المبارک بھی یدئی ہے. حماد بھی تبع تابعی ہے, عبداللہ بن مبارک بھی تبع تابعی ہے. کہا جی حماد نے مصافحہ ابن المبارک سے دو ہاتھوں سے کیا ہے. ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں, کتاب حدیث کی لکھی ہے, کبھی دلیل میں صحابی, کتاب حدیث کی لکھی ہے, کبھی دلیل میں تابعی, کتاب حدیث کی لکھی ہے, کبھی دلیل میں تبع تابعی. اور بخاری کو ماننے والوں, یہ علماء دیوبند
کا ذوق ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، یہ علماء دیوبند بعد میں کہتے ہیں، بخاری پہلے کہتا ہے۔ اگر علماء دیوبند کی بات غلط ہے، اعتراض بخاری پہ کرو۔ علماء دیوبند پہ گلہ ہے، شکوہ بخاری پہ کرو۔ علماء دیوبند کی غلط ہے، غلط بخاری کو کہو۔ امام بخاری دلیل میں کبھی نبوت کو لاتا ہے، کبھی صحابیت کو لاتا ہے، کبھی تابعی کو لاتا ہے، کبھی تبع تابعی کو لاتا ہے۔ میں سے بڑھ کے بات کہنے لگو، کبھی امام بخاری مسئلہ بیان کرتا ہے، نہ نبی کو پیش کیا، نہ صحابی کو پیش کیا، نہ تابعی کو پیش کیا، نہ تبع تابعی۔ کتاب النکاح کی آخری حدیث ہے، امام بخاری کہتے باب قول الرجل هل باب قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلہ تھا۔ کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے کہہ سکتا ہے رات اپنی بیوی کے پاس گئے تھے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، اس میں کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ مسئلہ پیش کیا، حدیث نہیں لائے۔ کوئی کہتے اس لیے نہیں لائے شرط کے موافق روایت نہیں تھی، کوئی کہتا ہے لائے اس لیے نہیں لکھنی تھی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ 9082 روایات تو لکھ لی ہیں، لیکن ایک حدیث کے لیے زندگی نے ساتھ نہیں دیا، یہ تو کہ ہمیں مت تو۔ حضرت امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا، حدیث کو پیش نہیں کیا۔ یہی بات جب دیوبند کرے بھئی مسئلہ بیان کریں گے دلیل نہیں دیتے، کہا جی دلیل دو گے مانیں گے، نہیں دو گے نہیں مانیں گے، پھر انکار کرو بخاری کا۔ بخاری مسئلہ پیش کرتا ہے، دلیل نہیں دیتا۔ امام بخاری نے بتا دیا، مفتی کا دل کرے مسئلہ بیان کرے، دلیل میں نبی پیش کرتے، مسئلہ بیان کرے دلیل میں صحابی پیش کرتے، مسئلہ بیان کرے دلیل میں تابعی پیش کرتے، مسئلہ بیان کرے دلیل میں تبع تابعی پیش کرتے، اور دل کرے تو مسئلہ بیان کرے دلیل ہی نہ پیش کرتے۔ امام بخاری کا ذوق ہے، کرو نہ انکار اس کا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ جھوٹ مت بولو، جتنا بخاری کو دیوبند نے سمجھا ہے اس کرے عرض پہ کسی اور نے نہیں سمجھا۔ نعرہ میں تو مرواتا ہی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارا مزاج ہی نہیں، لیکن مارنا ہو تو پھر بندہ نعرہ مارے گا تو مارے ہی نہ۔ میں تو دیوبند کو دیکھو فخر سمجھتا ہوں، دنیا بھر میں دیوبند کے گیت گاتا ہوں، دنیا بند کہتا ہوں دیوبند دیوبند دیوبند۔ یہ وہ چھپاتا ہے جس کو اپنی نسبت پہ عیب ہو، ہمیں اپنی نسبت پر فخر ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا صراط مستقیم کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ بولو، صالحین، اولیاء، بزرگ۔ میں بہت تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، حضرت امام بخاری نے باب کام کیا، بابن قول الرجل لصاحبہ آرستم اللیلہ تھا۔ کیا کوئی بندہ اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ یہ مسئلہ بیان کیا اور امام بخاری نے دلیل پیش نہیں کی، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ مسئلہ بخاری میں ہے اور دلیل فضائل اعمال میں۔ دلیل کس میں؟ اب پتہ چلا فضائل اعمال کتنی مضبوط کتاب ہے۔ مسئلہ صحیح بخاری میں اور دلیل بولو کہاں پر ہے؟ فضائل اعمال۔ فضائل اعمال کتنی مضبوط کتاب ہے آپ سوچ سکتے ہو۔ اور اس سے اگلی تعجب کی بات کہ فضائل اعمال میں دلیل کہاں پر ہے خود فضائل اعمال والے کو بھی نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے یہ کہاں پر ہے۔ جس کتاب کو آپ فضائل کی کتاب پیش کرتے ہو میں اسی کتاب کو دلائل کی کتاب بنا کر پیش کرتا ہوں، کہاں پر ہے یہ بھی سن لو۔ فضائل اعمال حکایات صحابہ، ایک صحابی ان کے بیٹے بیمار تھے، صحابی سفر پہ تھے، واپس تشریف لائے تو اہلیہ سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ رات بیوی کے ساتھ گزاری، صبح بیوی نے پوچھا کوئی شخص تمہیں امانت دے اور واپس لے، خوش ہو کے واپس کرو گے؟ کہا جی خوش ہو گے۔ کہا تمہارا بیٹا اللہ کی امانت تھی، جب تم آئے تو انتقال کر چکا تھا، اور میں نے رات بھر تمہیں نہیں بتایا کہ تم سفر سے واپس آئے ہو، اگر پتہ چل گیا تو رات تکلیف میں گزارو گے، میں نے کہا رات سکون سے گزارو صبح بتاؤں۔ یہ باپ اور ماں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کام ہے۔ صحابی کو بہت تعجب ہوا، ان نے صبح جا کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سفر سے آیا، بیٹا وفات پا چکا تھا، جب گیا تو بیمار تھا، میں نے اہلیہ سے پوچھا تو کہا جی کچھ بہتر ہے، اور صبح مجھے بتایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا رات تم بیوی کے پاس گئے تھے؟ سمجھ آگئی؟ کیا تم رات بیوی کے پاس گئے تھے؟ کہا جی گیا تھا۔
فرمایا اللہ برکت دے۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں صحابی بیوی کے پاس گیا، اس رات کو امید کے ساتھ ہوئی، اللہ نے 10 اولادیں دی، 10 کے 10 قرآن کو جاننے والے تھے۔ تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ بخاری میں۔ دلیل کہاں پر ہے؟ فضائل اعمال۔ میں گزارش بس اپنی بات سمیٹتا ہوں، میں نے صرف آپ کے ذہن میں آج ایک مضمون بٹھانا ہے، صراط مستقیم کا معنی اور صراط مستقیم کی علامات۔ معنی ذہن